انگیج کیے رکھے ہیں اور ہم آہنگی پیدا ہوا. صحیح. تو پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کی کانڈ نہیں لگتی. واہ جی واہ. کانڈ ان کی لگتی ہے زمین پہ اکھاڑے میں جنہوں نے اس مٹی کی تعلیم صحیح نہیں لی ہوتی. پنجابی کہتے ہیں نا استاداں دا چنڈیا دا بندہ. تو یہ درویشاں دے چنڈے دے جڑے بندے ہوندے ہیں نا وہ ہوندے نے خلیفیاں دے چنڈے دے بندے اور طریقے سے ہوندے ہیں. تو یہ چیزیں یہ ہے کہ اللہ شہرت دے دے، دولت دے دے، عزت دے دے، طاقت دے دے تو انسان میں مزید اس کے اندر فلیکسیبلٹی آنی چاہیے، جھکاؤ آ جائے. میں نے بابا جی اشفاق صاحب کو دیکھا کہ ان کے اندر میں نے کبھی رونق نہیں دیکھی، گردن اکڑی ہوئی نہیں دیکھی. میں نے ان کے بارے میں لکھا ہے بڑا. یہی دیکھا کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی آ گیا نا جو ان کے کسی گیج میں فٹ نہیں ہوتا تو وہ اس کو خود اس کی گیج میں خود فٹ ہو جاتا. واہ واہ. اس کی گیج میں خود فٹ ہو جاتے. خود فٹ ہو جاتے ہیں کہ یار نہیں جی لینگویج بھی ویسے وہ کھانے کا طریقہ نہیں آیا کسی کو، بیٹھنے کا آداب و نشست و برخاست، اندر داخل کیسے ہونا ہے، بات کیسے کرنی. تو وہ اگنور کر دیتے. وہ کہتے تھے میں بھی کبھی ایسا ہی تھا. شرمندہ نہیں کرنا مطلب اگلے کو شرمندہ نہیں پکڑ کے کرنا. لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ صاحب تحریر تھے لیکن صاحب ارشاد نہیں تھے. صاحب سلوک تھے، صاحب ارشاد نہیں تھے. وہ جیسے قدرت اللہ صاحب ہیں تو وہ صاحب ارشاد نہیں تھے، صاحب ارشاد تھے واصف صاحب. واصف صاحب. ٹھیک ٹھیک. تو بڑے طریقے سے محبت سے پیار سے ان کے ساتھ فٹ ہونا، کھلانا بٹھانا، باہر تک چھوڑ کے آنا. تو بڑے آدمیوں میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ ان میں یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہوا کرتی. صاحب آپ کی زندگی میں ایسی شخصیت آپ کو کوئی آتی ہے جو آپ بہت انسپائر آپ ہوئی ہیں ان کی شخصیت، عاجزی سے، انکساری سے، کوئی یاد آتا ہے ذہن میں؟ نور جو اس سے پہلے کی جنریشن تھی نا جہاں میں نے آنکھ کھولی، میں نے بہت بڑے بڑے باکمال لوگ دیکھے اپنے بزرگوں میں بھی، ان کے ملنے والوں میں بھی. تو میں نے ہمیشہ ان میں یہی چیز، بلکہ اسی چیز سے ہم لوگ انسپائر ہوتے تھے. اور یہ ہماری جنریشن کا جس سے میں بلانگ کرتی ہوں اس کا ایک تربیت کا حصہ تھی کہ ہم ان لوگوں نے ہمیشہ، اس دن آپ میرے سے پوچھ رہے تھے آپ کو اپنی ماں کی کون سی بات سب سے زیادہ، نصیحت کون سی اچھی لگتی ہے. میں یہی انہیں کہہ رہی تھی کہ وہ ہمیشہ کہتی تھی بیٹا تکبر نہ کرنا، عاجزی کرنا اور جھکے رہنا، کہ جھکا ہوا جو درخت ہے اس پہ پھل لگتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے. تو یہ ساری انہی لوگوں نے چیزیں بتائیں. اور بابا جی آج تو محفل کا رنگ ہی اور ہے. آج بابا جی کے ساتھ بڑی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی اشفاق صاحب کا ذکر، بانو آپا کا، تو بڑے عجیب میرے اپنے تجربے ہیں ملاقاتوں کے اور محبتوں کے. اور مجھے یاد ہے کہ آخری ہماری ایک جگہ ملاقات ہوئی تھی، بانو آپا نے کہانی پڑھنی تھی، میں نے وہاں شاعری پڑھنی تھی اور بابا جی اس کے بعد بیمار ہوئے ہیں. تو بانو آپا اور بابا جی بیٹھے تھے. جب میں پڑھ کے آئی ہوں تو مجھے کہتے ہیں ہن کڑیے میں تیری فکر نہیں رہی. میں کہ وہ کیسے جی؟ ہن تو ٹھیک چل پئی ہیں، ہن تو ٹر پئی ہیں. مطلب وہی بات ہے کہ علم کا روب نہیں تھا ان کے اندر. کچھ لوگ اپنے علم کا روب دیتے ہیں، وہ بھی ایک تکبر کی نشانی ہے. تو آپ علم کا روب نہ دیں، اس میں بھی عاجزی ہو. کئی لوگ ایسا باروب بنا دیتے ہیں اپنے علم کو کہ دوسرے کو شرمندہ کر دیتے ہیں اور اس کو کچھ نہیں سمجھتے. تو وہ روب نہیں دیتے تھے. جیسے ابھی بابا جی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس جیسا ہو جاتے تھے، ان کی گیج میں فٹ ہو جاتے تھے اور انہی جیسا ہم لوگوں کو بابا جی ایسے ہی محبتیں دیتے تھے. ایک بات مجھے یاد آئی قدرت اللہ شہاب صاحب کی، اللہ ان کی قبر کو امبرین فرمائے، آمین. ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان سے اللہ راضی ہو جائے.
ان جیسا شخص مجھے کافی عرصہ ان کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا، خدمت کرنے کا موقع ملا، ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا شب و روز گزارنے کا موقع ملا، بڑی شفقت فرمائی۔ ایک چیز جو میں نے دیکھی وہ آج تک زندگی میں کسی میں نہیں دیکھی۔ اچھا جی۔ قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ عجز لکھا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ اور ان کا پورا سراپا انکسار لکھا ہوا اس کے اوپر، پڑھا جا سکتا ہے، صاف لکھا ہوا۔ ان جیسا چہرہ، معصوم چہرہ، محجوب سی آنکھیں، اور عجیب سا چھوٹا سا ماتھا، اور بال موٹے موٹے سر کے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے یہ کہ وہ کسی کو اگر کچھ مدد بھی کرتے تھے تو شرمندہ ہو جاتے تھے، اللہ اکبر۔ اور اس سے معافی مانگتے تھے، یار یہ قبول کر لو تم۔ میں نے اپنی زندگی میں متعدد بار دیکھا انہیں کہ کھلا دیا پلا دیا اور اپنے پاس ہے ہی کچھ نہیں کھانے کو، تو آپ تھوڑا سا بچا لیتے، کہنے لگے نہیں یار مجھے لگتا تھا کہ میرا اس سے پیٹ نہیں بھر سکتا تو اس کا کیسے بھرے گا، تو میں نے اس کو جھٹ سے کھلا دیا۔ درویشی میں خواتین حضرات، آپ ہمارے ساتھ ہیں، میں بھی گم ہوں، آپ بھی گم ہوں گے، بریک کی طرف بڑھنا ہے۔ ایک تو آپ جب میری طرف آتے ہوں گے تو آپ کو لگتا ہوگا کہ اب بریک کی طرف ہی جانا ہے، اور ہم جب کراچی میں جب انتہائی سیر کا وقت ہوا تو جب جتنی دیر ہو گئی تو بابا جی کہہ رہے تھے کہ اتنی دیر میں تو بندہ کراچی چلا جاتا ہے، تو ہم جب واپس آئیں گے تو پھر میں باہو صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ زندگی میں جو ٹورنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو آپ سے کہتے ہیں کہ ان تیری فکر نہیں رہی، ہم تو ٹر پہ ہیں یا تو ٹر پہ ہیں، یہ کون لوگ ہوتے ہیں، اور باہو صاحب کی زندگی میں ایسا کون تھا؟ ایک وقفے کی طرف ایک چیز چھوٹی سی بات، جی وہ کہتے ہیں یہ بریک بڑا ضروری ہوتا ہے، بریک بھی زندگی میں بہت، جس گاڑی میں بریک نہ ہو ٹھیک ہے جی، وہ کہیں نہ کہیں بج جاتی ہے، بریک کا ہونا بڑا۔ بابا جی کہتے ہیں جس گاڑی میں بریک نہ ہو وہ کہیں نہ کہیں وج ضرور جاتی ہے۔ ہم بھی ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ ہاں ہماری گاڑی بھی سموتھلی چلتی رہے۔ آپ سے شہر رمضان میں ملیں گے ایک خوبصورت بریک کے بعد۔ جی خواتین و حضرات السلام علیکم، شہر رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ٹیلی نور ٹاک شاک والے کہتے ہیں کہ باتوں باتوں میں ہو جاتا ہے جادو، وہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے۔ بابا محمد یاغی خان اور بشرا جاز صاحبہ بیٹھے ہیں، اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی آپ اداس ہوں اور آپ کا موڈ آف ہو تو اچانک کسی دوست کا فون آپ کو ایک فوری خوشی دے دیتا ہے۔ موڈ تو ہمارا آن ہے لیکن ایک دوست کا فون ہمیں خوشی دے رہا ہے، اور وہ دوست ہیں جناب افتخار ٹھاکر صاحب، اور میرا خیال ہے کہ لائن پہ موجود ہیں، اور شاید تھوڑی دیر میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ان کو فون کریں اور ان سے بات کریں، اور ان سے بات کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ افتخار ٹھاکر صاحب بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو ان سے ملتے ہیں یا انہیں جانتے ہیں کہ وہ طبیعت میں شگفتگی کے ساتھ ساتھ ایک جو عاجزی اور انکساری ہے وہ بھی ماشاءاللہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ باہو صاحب بات ہو رہی تھی ٹورنے کی، آپ کو زندگی میں کس نے ٹورا، کس نے ہاتھ اور انگلی تھامی، کون سا سکول تھا، کون سے استاد تھے؟ میری یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ مجھے جو بھی ماحول ملا اس میں بہت ہی اچھے اور بہت ہی اعلیٰ ذوق اور ایسی ہستیوں سے مجھے میری خوش نصیبی کے پالا پڑا کہ جن سے مجھے کوئی نہ کوئی بات اچھی محسوس ہوئی، اور اس میں ان کی سب سے خوبی والی بات وہ کہ اپنی ذات کی نفی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا سوال جو آپ نے مجھ سے کیا، یہ اتنے بڑے، اور آپ جیسے پڑھے لکھے اور بشرا اعجاز صاحبہ اور بابا جی، ان کی موجودگی میں ایسے آدمی سے جو کلام مستعار لے کے اور آنکھیں بند کر کے پڑھتا ہو، اس سے کیا توقع کرتے ہیں۔ بہرحال کلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ مجھے جو سمجھ آئی ہے، جیسے کہ ہر بابے نے اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے یہ کہا کہ فریدہ میں نو مار کے منج کر تے نکی کر کے کٹ، جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر پرے خزانے رب دے جو بھاوے سو لٹ۔ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ جب آپ اپنی ذات کی نفی کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہو جاتا ہے۔ اور ٹورنے کی بات میں سمجھتا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ شعور عطا کر دیتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ خوش نصیب ہے، اس کی منزل بہت آسان ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ وید قرآن سبوں کچھ پڑھیا
ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹਾਰਨ, ਹਾਰਨ ਪਿਤਾ ਮਾਰਨ, ਜਲਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹਰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ, आप डूबन जग तारन। सुभान अल्लाह। तो ऐसे लोग जो अपनी ज़ात की नफ़ी करते हैं वो दूसरों के लिए कारआमद अमर हो जाते हैं। फ़ोन कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब इफ्तिखार ठाकुर साहब, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मोहब्बत आपकी कि आप साथ हैं हमारे। हुजूर, मैं शुरू से ही आपके साथ रहता हूँ, 3 बजे से ही मैं आपका ये प्रोग्राम देखता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मौजू है। और बाबू साहब तशरीफ फरमा हैं, मोहतरमा बुशरा इजाज साहबा हैं, और ख़ास तौर पे जो मैंने फ़ोन किया है वो मैंने किया बाबा याया साहब के लिए। जी, जज़ाकल्लाह। मैं इन 10 सालों में शायद 2 मरतबा ऐसा हुआ कि बाबा जी के साथ ऐसे मुसाफा हुआ है मेरा। अच्छा जी। इनके हाथ पाँव और चेहरा इतना खूबसूरत है, और इनका इल्म और इनकी जो इनकसारी है, इनकी जो मोहब्बत और शफकत है, मैं उसकी ताब नहीं ला सका और मैं इनके सामने से हट गया, क्योंकि मैं एक कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ, अपने आप को समझता हूँ कि मैं नाकस आदमी हूँ। मैं इनकी नज़रों की ताब नहीं ला सका। ठीक आदमी है आप, अच्छा ठीक है। और अभी जो मौजू पे ये बाबा जी ने जो बात की हैं, जो बातें हुई हैं, इस कदर खूबसूरत और मुस्तनद बातें हैं कि मैं मजबूर हो गया कि मैं आपको कॉल करूं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आप सलामत रहिए। ठाकुर साहब, आपको जो लोग आपके दोस्त अहबाब जानते हैं, ये सबक आपने कहाँ से सीखा? किसने आपको वो गुड़ती कहना चाहिए, या किसने ये आपके पल्ले बांध दी चीज़ आजी और इनकसारी जो आपकी शख्सियत में? नहीं, वो शायद ऐसा लगता होगा, हकीकत में मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ जिस तरह दिखाई देता हूँ। मैं बड़ा नाकस आदमी हूँ। लेकिन बाबा याया साहब जैसे या बाहू साहब जैसे या और बुजुर्गों से जब वास्ता पड़ता है, जब इनसे गुफ्तगू करने का मौका मिलता है, तो वो जो शर्मसारी महसूस होती है अपने अंदर, शायद उससे कोई फर्क जरूर पड़ता होगा। लेकिन बहरहाल कोशिश जरूर करनी चाहिए हर इंसान को कि वो आजिज रहे, अगर कुछ मर्तबा हासिल करना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरी तरफ से मोहतरमा को भी और बाबा जी का और बाहू साहब का बेपनाह शुक्र अदा कीजिएगा कि इस प्रोग्राम में उन्होंने जो बातें की वो मेरे लिए मशअल राह है। आप सलामत रहिए, जीते रहिए। और आपके प्रोग्राम के लिए बहुत दुआ है। आपके इस प्रोग्राम से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्तेफादा करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे ठाकुर साहब। थैंक यू सर, ग्रेट। जीते रहिए। पीटीवी का खासा रहा है कि उन्होंने इस दौरान जो अच्छे महीने होते हैं, अच्छे मौसम होते हैं, उन्होंने अच्छे प्रोग्राम पेश किए। बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफ़िज़। इरशाद रब्बानी, और खुशखबरी दे दीजिए आजिज़ी बरतने वालों को, जो ऐसे लोग हैं कि जब इनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल दहल जाते हैं। मैं एक पैगाम आपके पास जी भी है। मेरे पास पैगाम है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे मौका मिले तो मैं पैगाम अपना देखने वालों, सुनने वालों के सामने पेश करूँ। मेरे पास पैगाम है जी न्यू सनसिल्क शैम्पू का। न्यू सनसिल्क शैम्पू बनाने वालों की रिसर्च ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तान में 98% ख़वातीन अपना सर ढांपती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और ये उनकी समाजी और मजहबी ज़रूरियात हैं। अभी बल्कि बाबा जी से हम यही बात कर रहे थे सर ढांपने की। ख़वातीन की सर ढांपने की दीगर वजूहात में शैम्पू वालों की रिसर्च कहती है कि एक वजह आलूदगी भी है। सर ढांपने की वजह से ये मसाइल पैदा हो सकते हैं, बालों में खुश्की, बालों का टूटना, एक ही जैसा हेयर स्टाइल। इन मसाइल का हल है कि आप न्यू सनसिल्क शैम्पू इस्तेमाल करें, क्योंकि न्यू सनसिल्क शैम्पू में मौजूद विटामिन सिट्रस कॉम्प्लेक्स बालों में मौजूद पसीने और साबुन को ख़त्म करता है और आपको ग्रीस फ्री बाल देता है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। ये पैगाम सनसिल्क का, और बड़ी रिसर्च जो है बहुत ही, उसकी फाइंडिंग्स तो बहुत ही हौसला अफजाएं। क्यों बाबा जी? 98% वो कह रहे हैं कि सर जो है बाबा जी का क्या ख्याल है, ये पूछे ना। मेरे पास भी एक पैगाम है। जी बाबा जी। मैं समझता हूँ कि अगर औरत सर ढांपना शुरू कर दे तो हमारे बेशतर मसाइल जो हैं, परेशानियाँ जो हैं, वो दूर हो सकती हैं।
जो औरत अपने सर को नहीं ढांपती, ज़ाहिर है आलूदगी का शिकार होती है, उसमें जुएँ लीखें वगैरह पड़ती, शैम्पू का इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ें वो होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं अभी मुहतरमा से बात